اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اسلام کے تمام تر پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو بھی فرمائی احادیث مبارکہ کی صورت میں، اور آپ نے عملی طور پر اپنی زندگی میں وہ تمام چیزوں کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا۔ آقائے دو جہاں اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ آقائے دو جہاں نے اپنے بعد دو اہم چیزوں کو اس امت کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ میرے بعد میری امت گمراہ نہ ہو سکے۔ اس میں قرآن مجید کا آپ نے ذکر فرمایا اور اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا۔ آج ہم اس امام کی ولادت باسعادت کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام، جس نے امام علیہ السلام نے سیرت طیبہ کی روشنی میں اس دین مبین کی ترویج و تبلیغ کی، اس دین کی حفاظت کے حوالے سے آپ نے مشکلات کا سامنا کیا۔ آپ کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے جو اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا علامہ صادق عباس تقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز نوحہ خاں منقبت خاں جناب رمیش علوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، سچ ٹی وی کی جانب سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور گفتگو کا آغاز قبل آپ سے کرنا چاہوں گا۔ امام علی مقام امام رضا علیہ السلام نے دین مبین کی ترویج و تبلیغ میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں سچ ٹی وی کی توسط سے 8ویں تاجدار امامت حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد تمام پاکستانی قوم، تمام مسلمانوں اہل ایمان کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا خاصہ یہ رہا اپنے علم، یعنی علم لدنی، رسول اللہ سے نسبت اور من جانب اللہ ہادی بننے کو عنوان سے انہوں نے ہر دور اور ہر زمانے کی مشکلات کا مقابلہ کیا ہے، اور جیسے جیسے حالات تھے معروضی ان کے مطابق اپنی حکمت عملی کو اختیار کیا ہے۔ بے شک۔ بس اس بنا پر امام رضا علیہ السلام بھی ان ائمہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے پہلے سے ہی اختیار نہیں کی۔ ہمارے یہ 4 امام ہیں جو علی کے نام سے موسوم ہیں، اور یہ ہمارے تیسرے امام ہیں جن کا نام اس میں مبارک علی ہے۔ اس میں بھی ایک راز ہے، بہرحال ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے 148 ہجری مدینہ منورہ میں ہے، یعنی بنو امیہ زوال پذیر ہیں اور بنو عباس اقتدار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ کشمکش، یہ اقتدار کی جنگ، امام علی رضا علیہ السلام اس دور میں جوان ہو رہے ہیں، اور پھر 7 امام کی یعنی اپنے والد بزرگوار کی سختیوں کا زمانہ، زندان میں جانے کا زمانہ، صعوبتیں، یہ ساری چیزیں دیکھی۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب امام کی شہادت ہوتی ہے تو امام رضا جوان ہیں، اور جو بادشاہ وقت ہے اس کو بہت خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اس بنا پہ امام رضا علیہ السلام کو یہ موقع بہت ہی خوبصورت ملا، جس طرح
ہمارے امام سجاد کو موقع ملا تھا تبلیغ دین کا، لیکن اس کے حالات کچھ اور تھے سیاسی، اس کے حالات کچھ اور تھے. لیکن جتنے بھی بلاد اسلامی تھے، شہر تھے، قریے تھے، گاؤں تھے، حتیٰ مصر تک، خراسان خود ایک بہت بڑی ریاست تھی، مدینہ، مکہ، حجاز، یہاں پر امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، ان کی نیٹ ورکنگ کی، ان کو ایک منظم نظام دیا، خط و کتابت کا سلسلہ، شیعوں کی مدد، تبلیغ دین، حقیقی تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کو سینہ بسینہ منتقل کرنا. الغرض یہ کہ یہ تمام تر حالات امام کے سامنے رہے. یہ وہ دور ہے کہ جب ابھی حاکم وقت متعرض نہیں ہو رہا ہے، امام کے سامنے نہیں آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ امام علیہ السلام ایک طاقت کے عنوان سے، ایک فکری طاقت، ایک ثقافتی طاقت، ایک علمی طاقت، ایک عسکری طاقت ہوتی ہے جو عسکری طریقے سے دبائی جا سکتی ہے، لیکن فکری طاقت، فرہنگی طاقت، ثقافتی طاقت، تربیتی طاقت، یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھی. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یقیناً ایسی ہی طاقت و قدرت چاہیے کہ جو نہ بنو عباس کے پاس تھی، نہ بنو امیہ کے پاس تھی. لہذا ان تمام امام کی تربیتی سیرت کو روکنے کے لیے، امام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے، امام کی خدمات کا راستہ بند کرنے کے لیے انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو آخر میں ہر ظالم اور ڈکٹیٹر کرتا ہے. اور جیسے جیسے امام کو وقت ملتا رہا، امام تمام تر حالات میں اس کو جج کرتے ہوئے اپنی حکمت تبدیل کرتے ہیں. حتیٰ کہ جب آپ کو خراسان یعنی مرو لایا جا رہا تھا، مرو کہتے ہیں آج کو تو خراسان و مشہد کہا جاتا ہے، مشہد بھی کسی خاص وجہ سے کہا جاتا ہے. تو امام رضا علیہ السلام کا جو سفر ہے یہ خود ایک تبلیغی ٹیکنیک کے لحاظ سے ایک بہت بڑا باب ہے. اچھا، اس میں بات کریں گے. جی، میں قبلہ مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. امام رضا علیہ السلام کے دور امامت میں عرب و عجم کی جو چپکلش تھی وہ ایوانوں کے اندر موجود تھی، اور امام علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کو اس کی آلودگی سے کیسے بچایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو وقت تھا، وہ جو زمانہ تھا، یقیناً اس وقت حکمرانوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال میں تھے. بالخصوص مامون اور امین کا جو دور تھا یہ بہت ہی خون ریزی والا تھا. چلیں اس دور میں وہ والی خانہ جنگی تو نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کم از کم گفتار کی خانہ جنگی ہمارے ہاں عروج پر ہے. یعنی اس زمانے کے اندر بھی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے امام زمانہ سے رہنمائی لینے کے لیے، کہ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی صورتحال بڑی پیچیدہ ہے اور لوگ گفتار کے اعتبار سے جو سیاسی لوگ ہیں وہ خانہ جنگی پر اتر آئے ہیں. تو امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ اقدس میں بھی حالات جو ہے اسی طرح تھے. مامون اور امین، چونکہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی کہ امین جو تھا، حالانکہ ہیں تو آپس میں بھائی ہیں، لیکن امین جو ہے اس کی جو والدہ تھی وہ عربی النسل تھی، اور جو مامون تھا اس کی والدہ اجمی النسل تھی. تو یوں ایک خلا تھا جو کہ پر نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس لیے جو ہے آپس میں خون ریزی کا ایک سلسلہ جاری تھا. امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اس زمانے میں کیا کرتے ہیں، آپ نے سیاسی بصیرت، اچھا جب ہم سیاست کا ڈاکٹر صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں تو چونکہ ہمارے ہاں سیاست کو اتنا غلط استعمال کر لیا گیا کہ سیاست کا نام آتے ہی لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو سیاست کا لفظ ہے یہ بڑا پاکیزہ لفظ ہے، اس کے معنی بڑے پاکیزہ ہیں، اس کے مقاصد بڑے پاکیزہ ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں انبیاء سیاست فرمایا کرتے تھے. سیاست سے مراد ہے دور اندیشی، اچھا نظام، اچھا سسٹم اور عوام کی اصلاح کے کام کرنا، معاشرے کو پرامن بنانا، اس کو سیاست کہا جاتا ہے. تو امام نے اپنے زمانے میں بھی اس سیاسی بصیرت کو استعمال کیا اور لوگوں کو اس خانہ جنگی سے دور کرنے کے لیے آپ نے یہ اقدامات اٹھائے کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے استاد تھے، آپ بہت ذہین تھے، آپ کے پاس علم تھا. تو آپ نے علمی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو گائیڈ کیا اور آپ تبلیغ کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، اور بالخصوص آپ نے ظالم اور مظلوم کا فرق لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھایا کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اور بالخصوص آپ نے ایک طریقہ یہ بھی اپنے ارشادات کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی کہ آپ ایک موقع پر یہ فرماتے تھے کہ لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور دشمن جہالت ہے. تو یعنی آپ نے پیغام دیا کہ اپنی عقل استعمال کرو کہ اس سیاسی تناؤ میں، خانہ جنگی میں تمہیں کیا کرنا ہے، یعنی تمہیں حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل سے الگ رہنا ہے. عزیز کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو ہماری جاری ہے امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور میں گزارش کروں گا مشہور و معروف نوحہ منقبت کا جناب رامش علوی صاحب سے کہ آپ بارگاہ امامت میں نظرانہ عقیدت پیش کریں. ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں کہ جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں، جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں. اور اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو کہ جیسے توحید میں شک کا کوئی امکان نہیں، کہ جیسے توحید میں شک کا کوئی امکان نہیں. جزاک اللہ. قبلہ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، حاکم وقت نے امام علیہ السلام کو مدینے سے طلب کیا، لیکن یہ کہ ظاہراً ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ امام کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن جتنا لشکر بھیجا تھا، جس انداز میں پروٹوکول کے ساتھ لے کے جا رہے تھے، امام وقت نے اپنے گھر میں آگاہ کر دیا تھا کہ مجھے کس مقصد کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن اس سفر کے دوران بھی کافی اس طرح کے واقعات پیش آئے. کچھ احادیث مبارکہ آپ نے جو ہے ارشاد فرمائی، اگر اس کا مختصر سا اگر دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حاکم وقت کو اس وقت امام کی فعالیت کا صحیح اندازہ ہوا کہ جب امام کی فعالیت بہت جڑیں پکڑ چکی تھی. اچھا، امام رضا علیہ السلام و بقیہ ائمہ علیہ السلام اور بعد والے ائمہ السلام کے لیے حلقہ وصل ہے. حلقہ وصل ہے. امام رضا علیہ السلام کی یہاں ولادت نہیں ہوئی کافی عرصے تک، جس کی وجہ سے امام کو طعنہ دیا جاتا رہا، حتیٰ کہ بہت سے ضعیف العقیدہ شیعہ بھی امام سے منحرف ہو گئے، یہ کہنے لگے کہ امام کی اب نسل باقی نہیں رہے گی. اسی لیے حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کو امام رضا نے فرمایا یہ بابرکت ترین مولود در اسلام ہے، بابرکت ترین. اچھا، اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ حلقہ وصل ہیں، ایک کنیکٹنگ برج ہیں امام در حقیقت. یہ جو وقفہ ہے امام کا، یہ نقطہ آغاز ہے ایک ایسی اجتماعی غیبت کے لیے کہ جس میں ائمہ بتدریج غیبت کی طرف جا رہے ہیں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت بھی بتدریج ہے اور ظہور بھی بتدریج ہے. امام رضا کے فوراً بعد جو ہے امام نہم کی زندگی 25 سال، امام دہم اور قید میں، امام یازم اس سے زیادہ، اور پھر امام کی زندگی 5 سال کے بعد غیبت صغرا و کبریٰ کا آغاز. بس اس بنا پر امام رضا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں حکمت الہی کے تحت کہ میرے پاس جو زمانہ ہے، میں نے ذہنوں کو تیار کرنا ہے، میں نے افراد سازی کرنی ہے، میں نے لوگوں کے ایمان کو مستحکم کرنا ہے، تاکہ میرے بعد جو میرا بیٹا آنے والا ہے اس کی زندگی کم ہے اور آہستہ آہستہ امت جو ہے امام سے رابطے میں کم رہے گی. یعنی ایک اجتماعی غیبت کا آغاز ہو رہا ہے. کیونکہ غیبت سے مراد کیا ہے؟ غیبت سے مراد یہ کہ امام تک پہنچ نہیں ہو رہی لوگوں کی. اچھا، اب جب فعالیت کا اندازہ ہوا تو کہا کہ امام کو بلایا جائے، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ بہت سے عرب، عجم اور ایرانی، یہ 3 بڑی طاقتیں مل کر
امام رضا کے ہمراہی نہ کریں، امام کی اطاعت اور بیعت نہ کر لیں، لہذا ان کو بلایا جائے۔ بلانے کا مقصد یہ کہ امام کو اپنے زیر نظر رکھا جائے، ہاؤس اریسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، نظر بند کیا جائے، اور تاکہ کوئی عوام سے دور رکھیں، جی دور رکھے، تاکہ پتہ چلے کہ کر کیا رہے ہیں علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ امام رضا کو پتہ چلا، امام جانتے تھے، لہذا امام نے کہا مجھے ایسے رخصت کرو جیسے اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا۔ ایک گاؤں پہنچے، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سواری روک دو، اس کے بعد آپ جو ہیں گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رکے، وہاں ایک جنازہ تھا، امام رضا علیہ السلام نے جنازہ پڑھا اور اپنے سینے کو ایک روایت کے مطابق اس مرحوم کے سینے سے لگایا۔ لوگوں نے تعجب سے کہا مولا آپ یہ پہلی دفعہ، آپ کو کیا معلوم؟ کہا کہ ہم اپنی شیعوں کو جانتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو جانتے ہیں، یہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے، ہم اس سے وداع کرنے آئے ہیں۔ اب خود لوگ جو ہیں جو تشنا ہے، پیاسا ہیں۔ اچھا عنوان کیا دیا ہے؟ ولی عہد آ رہا ہے، مثلا حاکم وقت کا ایک مہمان آ رہا ہے، چیف گیسٹ آ رہا ہے۔ اب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کون ہے۔ اچھا ایک عنوان چیف گیسٹ کا تھا، ایک عنوان یعنی رسول کی نیابت میں اور ضروریت کا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر امام کی جو خدمات تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ یہ 3-4 عنوان مل کے امام کی ہیبت کو، امام کی شوقت و جلالت کو زیادہ کر رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں مجموعاً اس بات کا سبب بنی کہ امام کے سفر میں تشیع کا پیغام بہت زیادہ پھیلا ہے اور لوگ متوجہ ہوئے، اور خصوصاً اگر آپ اس کو جغرافی انداز سے دیکھیں گے تو آج بھی علاقے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہاں پر بڑے مضبوط قسم کے افراد ہیں جو مکتب ولایت اہل بیت علیہ السلام سے منسلک ہیں۔ خاص طور پہ نیشاپور میں جب امام کی سواری پہنچتی ہے تو وہ مشہور و معروف حدیث سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین والی حدیث، کہ جس کے بارے میں علماء اہل سنت کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس روایت میں صرف اور صرف معصوم راوی کے نام درج ہیں، غیر معصوم کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر یہ نام دھو کر کسی مردے کو پلا دیا جائے پانی اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام رضا علیہ السلام سے یہ جو امام ضامن مخصوص ہوا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام کو ضامن کیوں کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتانا چاہوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب کوئی ایسی بات ظاہر کرتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی تو اسے ہم معجزے سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر کوئی ولی اللہ، کوئی صالح، کوئی امام اس طرح کی بات کا جو ہے وہ مشاہدہ کروا دیتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ کرامت سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں۔ اصل میں امام زمانہ کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ کو ولی عہد نامزد کر دیا گیا تو آپ کے زمانہ اقدس میں آپ کے نام کے سکے جو ہے وہ جاری کیے گئے۔ اچھا آپ کے نام کے سکے جاری ہوئے تو عوام الناس کی محبت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان سکوں کو بھی برکت کے حصول کے لیے اپنے پاس رکھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب لوگ کیا کرتے تھے؟ حصول برکت کے لیے ان سکوں کو اپنے پاس رکھتے تھے اور ایک تصور قائم کرتے تھے کہ یہ سکہ ان کے نام کا اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ہمارے ضامن ہیں، یعنی ایک طرح کی ضمانت ہمارے پاس ہے۔ اور ایسا ہے بھی کیونکہ جتنے بھی اولیاء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، جو امام ہیں اہل بیت کے، وہ تمام کے تمام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے لوگوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے، خیر عطا فرماتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے جو کہ احادیث سے ہی منطبق ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقدس میں روایات میں آتا ہے ایک مقام سے آپ گزر رہے تھے تو ایک جال کے اندر آپ نے ایک ہرن پھنسا ہوا دیکھا، تو آپ نے اس ہرن کو آزاد کر دیا۔ اس ہرن نے فریاد کی کہ میں یہ چاہتی ہوں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ آپ نے آزاد کر دیا، وہ ہرن گیا اور واپس بھی آیا۔ جب شکاری آیا تو اس نے دیکھا کہ جال کا حال احوال ایسا ہے کہ اس میں شکار تھا لیکن اب شکار موجود نہیں، تو اس نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ میرا شکار تھا یہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک ہرن ہے جو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گیا ہے، ابھی واپس آئے گا۔ وہ بڑا حیران تھا لیکن پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ہرن واپس آ گیا۔ بالکل اس سے ریلیٹڈ یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ نے بھی جنگل کے اندر ایک شکار کے جال کے اندر ایک ہرن کو پھنسا ہوا دیکھا اور آپ نے اسے اس کی فریاد پر آزاد کیا۔ شکاری آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ جال کے اندر شکار نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں انتظار میں ہوں، وہ واپس آئے گا، میں اس کی ضمانت پر بیٹھا ہوں، اور ایسا ہی ہوا، وہ واپس بھی آیا۔ المختصر یہ کہ وہ ہرن اس شکاری نے آزاد کیا اور بڑا شرمندہ ہوا، اور اسی واقعے کے تناظر میں لوگ امام کو ضامن سمجھنے لگے۔ چونکہ آپ نے ایک جانور کی ضمانت دی تو اسی تناظر میں لوگ سمجھتے تھے کہ امام ہمارے بھی ضامن ہیں، سو وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے نام کا سکہ رکھتے اور آپ کے نام کی برکت حاصل کرتے، اور یقیناً اللہ رب العالمین ایسے بابرکت لوگوں کے نام کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔
ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو ہماری جاری ہے امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ میں قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے اس کا عکس ہماری زندگیوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ دیکھیے، جب بھی مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا، ان کا دامن چھوڑا یا ان کی تعلیمات چھوڑی، وہ مشکلات و مصائب کا شکار ہوئے۔ ایک واقعے میں ذکر کروں گا اور گزر جاؤں گا تاریخ سے۔ ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کا جھنڈ بھیجا، تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن مکہ و مدینہ میں 63 یا 64 ہجری میں یزید لعنت اللہ علیہ منجیقوں سے حملہ کرتا ہے، مسجد نبوی کو استبل بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں حفاظت نہیں کی؟ اس کا یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ کیوں حفاظت نہیں کی؟ خدا تو قادر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں ابرہہ آ رہا ہے وہاں کوئی نبی بظاہر موجود نہیں ہے، وسیع ہیں، ولی ہیں حضرت عبد المطلب علیہ السلام۔ لہذا خدا اپنے گھر کو بچانے کے لیے اور ان کی یقین کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے آل ہاشم کے کہ ان کا یقین کیا ہے کہ جس طرح اونٹوں کا ایک مالک میں ہوں اسی طرح گھر کا مالک وہ بچائے گا، وہاں خدا تعالیٰ نے بچایا۔ یہاں کیوں نہیں بچایا؟ یہاں پر ایک امام ہے، یہاں ایک ولی ہے، یہاں ایک حجت الہی ہے، امت کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امت کہ جس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، اسی مکہ و مدینہ سے امام نے سفر شروع کیا تھا، وہ امت مکافات عمل کا شکار ہوئی، بدترین طریقے سے ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی۔ یزید کے ہاتھوں، یزید جیسے پلید شخص کے ہاتھوں جس ظلم و ستم کے نشانہ بن کے ختم ہو گئے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ساتھ نہیں دیا ولی کا۔ لہذا جب بھی ولی حق کو امت نے چھوڑا وہ مشکلات کا شکار رہی۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ کہ دوسرا فیز کیا ہے؟ تعلیمات کو چھوڑنا۔ یہی وجہ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے ماننے والوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ گو افراد، ہماری ولایت کی وجہ سے عمل کو نہ چھوڑنا اور عمل کی وجہ سے ولایت کو نہ چھوڑنا۔ یہاں پہ میں شیعہ سنی دونوں مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ اہل بیت کا احترام اہل سنت میں بہت ہے، ایک خاص نقطہ نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض افراد اہل سنت کے رسول اللہ کے بعد اہل بیت کو جانشین نہیں سمجھتے، سیاسی جانشین، علمی جانشین، روحانی جانشین سمجھتے، لیکن سیاسی جانشین جس کا ہم ولایت کہتے ہیں، خلافت کہتے ہیں، امامت کہتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال احترام موجود ہے۔ ایک وہ ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو تشیع کے مکتب کے ماننے والے ہیں، وہ امام کو جانشین سمجھتے ہیں، حضرت علی کو، اور ان کے بعد ان کے سلسلے سے تمام ائمہ تعلیم۔ اہل سنت نے ولایت کو چھوڑ دیا، کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یا مثلا عمل کافی ہے، ہمیں ولایت کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ امام رضا نے فرمایا کہ عمل کی وجہ سے ولایت کو نہ چھوڑنا، اور ایک حصہ ان لوگوں نے فرمایا جو بہت ولایت کر رہے ہیں، اہل بیت سے نسبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، امام نے کہا دیکھو ولایت کی وجہ سے عمل نہ چھوڑنا۔ یہ دونوں چیزیں لازم نہیں، عمل کرو، اپنی ڈیوٹی فریضہ انجام دو، اور ہماری ولایت سے متمسک رہو۔ سب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ امام عالی مقام جس طرح سیرت طیبہ سے احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں، ان کے بعد آپ کے جو جانشین ائمہ اطہار علیہ السلام، آپ کے اقوال، آپ کے فرامین بھی ہم تک پہنچے ہیں، تو خاص کر امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں بہت ایسے اقوال اور فرامین ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں۔ اگر ناظرین کی خدمت میں کچھ اقوال امام علیہ السلام کے اگر پیش کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں جو چاہوں گا کہ مولانا صادق رضا تقوی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی اسی کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے، امام کے علم کے حوالے سے سبھی جانتے ہیں، اور بالخصوص جو مشہور حدیث ہے جس کو
سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین کہا جاتا ہے، یعنی جس کے راوی وہ ہیں جو سارے کے سارے اپنے وقت کے امام ہیں، اور جس کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک قلعہ ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان شرائط میں بالخصوص آپ نے مودت اہل بیت یعنی اہل بیت سے محبت اور اس سے تعلق کا ذکر فرمایا۔ تو یقیناً یہ حدیث کا جو سلسلہ ہے اور آپ کے ارشادات کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس میں ہماری رہنمائی بھی ہے کہ جب تک اہل بیت سے آپ کی محبت قائم نہیں ہے اس وقت تک ایمان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہے گی، اور آپ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اس قلعے کے حصار میں آئیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اہل بیت سے ایک محبت بھی رکھیں۔ اچھا، جو آپ نے فرمایا کہ ان کے ارشادات، ان کے اقوال، تو میں موجودہ جو ہے فی نفسی ہی جو ابھی ہمارے زمانے کے اندر ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، دیکھیں ہمیں معاشی مسائل کا اس وقت بہت زیادہ سامنا ہے اقتصادی لحاظ سے، پھر ہمارے ہاں نفسہ نفسی ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن سے لوگ لا تعلق ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ان حالات سے سیکھنے کو تیار نہیں، تو میں وہ ارشادات اپنی عوام کے سامنے رکھوں گا جو موجودہ زمانے میں ہمارے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا معاشی اور اقتصادی نظام بالکل بیٹھ گیا، اس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اس کے حل کرنے کے لیے سر دست عوام الناس کو چاہیے، وہ افراد جو کہ تھوڑا سا معاشی بہترین صورتحال میں ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ امام نے یہ فرمایا تھا کہ وہ شخص بدترین ہے جو اپنی اقتصادی زندگی میں دوسروں کی مدد نہیں کرتا، سو وہ افراد جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس بدترین صورتحال میں امام کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے مددگار بنے، یقیناً نکلنے کا ایک راستہ ہوگا۔ دوسری بات، آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب یہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر گروہ کے لیے، یہ نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے نہ کسی گروہ کے ساتھ خاص ہے۔ امام نے یہاں پر بھی ہماری رہنمائی کی کہ اگر اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن سے تعلق قائم کریں، قرآن سب کے لیے، یقیناً اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس سے ہمیں برکت ملے گی، اور انشاءاللہ اگر ہم ایک عزم کرتے ہیں تو ہم اس بدترین صورتحال سے قرآن کو ساتھ رکھ کر نکل سکتے ہیں۔ تیسری بات جو اہم ترین اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جو غافل رہا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہمیں چاہیے کہ بحیثیت قوم، فردن بھی اور پوری قوم بھی، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دینے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمانان گرامی قدر کا، اور جاتے جاتے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ امامن میں ایک اور کلام پیش کیجیے گا۔ شان ذوالجلال ہے رضا، مصطفیٰ کی آل ہے رضا، شان ذوالجلال ہے رضا، جس کا مثل ہی نہیں کوئی، جس کا مثل ہی نہیں کوئی، ایسے بے مثال ہے رضا، ایسے بے مثال ہے رضا۔